بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن سائنس سیگمنٹ شان رمضان 2026 میں ایک نئی جہت میں ایک نئے چیپٹر میں داخل ہوا الحمدللہ، جہاں پر ہم نے پہلے سٹوری آف مون، سٹوری آف سن، سٹوری آف ارتھ یہ سب ڈسکس کیا، پھر ہم زمین پہ آئے، پہاڑوں کی بات کی، بلڈ مون ہم نے ڈسکس کیا، اور اب ہم ایک نیا چیپٹر پرندوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور بات یہاں تک آئی ہے کہ جیسے انسان ہوتا ہے، افریقہ کے نامساعد حالات ہیں، خوراک ہے، شکار کی کمی ہے، ماحولیاتی مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے افریقہ سے نکل کے پوری دنیا میں پھیلا۔ اسی طرح بعض علاقوں کے پرندوں کو بھی جب ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موسم شدید ہو جاتا ہے، خوراک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، نسل کی بقا کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو پرندے بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا، کل ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، دو ایسے پرندے جو کہ اپنی ذات میں ایک عجیب و غریب دنیا لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے ورلڈ ریکارڈز بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو اڑتا ہوا ایک چھوٹا سا پرندہ نظر آتا ہے 1000 گرام کا، لیکن اس کے اندر کیا کیا عجائبات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ گویا خلاصہ یہ ہوا کہ بہت بڑا سیارہ ہو، ہماری زمین سے اربوں خربوں گنا بڑا سیارہ ہو، یا ہمارے وجود سے کئی 100 گنا چھوٹا پرندہ ہو، ہر شے میں اس کا وصف نہا ہے، ہر شے میں اس کا کمال آیا ہے۔ تو آج آپ یہ ایک اور جہد سنیے پرندوں کے حوالے سے۔ یہ جو پرندے مائگریٹ کرتے ہیں، کتنے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کتنی تعداد میں کرتے ہیں، یہ سنیں بھائی۔ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب پرندوں کو مائگریٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک وقت میں ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں، دستیاب ریکارڈ کے مطابق ایک وقت میں 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، یہاں تک کہ 6 سے 7 ملین، 70 لاکھ پرندہ ایک ساتھ اڑتا ہے اور ہجرت کرتا ہے۔ 70 لاکھ پرندہ ایک وقت میں، 7 ملین، 70 لاکھ پرندہ۔ جی ہاں، یہ ایک افریقی پرندہ ہے، ریڈ بلڈ کوالیا کہتے ہیں اسے، ریڈ بلڈ کوالیا۔ اب یہ عجیب ہے، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے پرندے ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ ایک جنگلی پرندہ ہے، اس کو سب سے زیادہ جنگلی پرندہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کبھی کبھی اتنی بڑی تعداد میں اڑتے ہیں کہ ان کی تعداد ملینز تک بتائی جاتی ہے، جھنڈ کی شکل میں اڑتا ہے یہ، اور ایک عجب عالم ہوتا ہے۔ اب انسان سوچے بھئی کون ہے جو ان 70 لاکھ پرندوں کو ایک ساتھ منظم کرتا ہے؟ کون ہے جو ان کو شعور دیتا ہے کہ جھنڈ سے الگ نہیں ہونا ہے؟ کون ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ جدھر جھنڈ جانا ہے وہیں پہ تم کو جانا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ ہم تو انسان ہیں نا، گروہ ہیں، قبائل ہیں، اقوام ہیں، امت ہیں، اس لیے ہم منظم ہیں۔ انہیں کون منظم کرتا ہے؟ انسان آج یہ سوچ رہا ہے، اور انسان سائنسدان اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے میرا سوال ذہن میں رکھا کہ ہم تو انسان ہیں، قبائل ہیں، گروہ ہیں، امت ہیں، اس لیے منظم ہے، انہیں کون منظم کرتا ہے؟ اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن سائنس سیگمنٹ ہے نا، سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام کی ہے آیت نمبر 38، جس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں اس آیت کے حصے کا۔ سورہ انعام آیت 38 میں آواز دی، زمین پر چلنے والا ہر جانور، آسمان پر اپنے پروں کے ذریعے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری طرح کی امت ہے۔ یہ بھی اپنی ذات میں ایک امت ہے، ان کا اپنا پورا ایک نظام ہے، ان کا اپنا پورا ایک سسٹم ہے، جس طرح ہمارا پورا ایک سسٹم ہے۔ اور یہ میں نے صرف ایک جملہ نہیں کہہ دیا، اب اس کو آگے پروف کرتے ہیں اگلے کچھ منٹس میں، کہ ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈرز ہیں، پورا ایک سسٹم ہے۔ اور ان کی اڑان کا منظر بھی عجیب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ پرندے اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ جس علاقے سے گزرتے ہیں وہاں پر سورج کی روشنی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے، زمین پر رات کا سا سما ہو جاتا ہے کچھ لمحات کے لیے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ ان کے اندر کیا نظام چل رہا ہے؟ سائنس کا جواب سنیں اور پھر قرآن کی آیات سنیں۔ یعنی آپ خود سوچیں، 70 لاکھ انسانوں سے کہا جائے، ابھی ہم پرندوں کی بات کریں نا، سوچیں 70 لاکھ انسانوں سے کہا جائے کہ ایک ساتھ دوڑو، بہت قریب رہو، لیکن ایک دوسرے ٹکرانا بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھاگ کر آگے چلا جائے، تو کیا ممکن ہے؟ نہیں ہے نا، افراتفری ہو جائے گی۔ ان پرندوں میں نظام چل رہا ہے، لیکن کیسے چل رہا ہے؟
ایسے چل رہا ہے کہ ہر پرندے کے دماغ میں گویا ایک سوشل ریڈار ہے، یعنی ایک ایسا سسٹم ہے ہر پرندے کے دماغ میں کہ وہ آس پاس کے پرندے کی پوزیشن، آس پاس کے پرندے کی سپیڈ، آس پاس کے پرندے کے اینگل کو فوری طور پر نوٹ کرتا ہے. یعنی ہر پرندہ اپنے قریب کے 7 سے 10 پرندوں کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، باقی سب اس کو فالو کرتے ہیں، باقی سب اس کو فالو کرتے ہیں، اور یوں یہ قافلہ چلتا ہے. یعنی آج کے بعد جب آپ آسمان پر نظر اٹھائیں اور ایسا منظر دیکھیں تو یہ بات بھی سوچئے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم ان سیاروں کی بات کر رہے تھے نا جو اسپیشل آلات کے بغیر نظر بھی نہیں آتے. اس دفعہ تو ہم ان مناظر کی بات کر رہے ہیں جو آپ سر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ مناظر ہر پرندے میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے بھی زیادہ تیز ریاکشن ٹائم رکھا ہے، انسان سے بھی زیادہ تیز ان معنوں میں. یعنی سامنے والا پرندہ ذرا سا مڑے، پیچھے والا فوری طور پر مڑ جاتا ہے. اسی لیے لاکھوں کا جھنڈ ایک لمحے میں اپنی پوری ڈائریکشن بدل لیتا ہے. اور سنیں، ہر پرندے کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ اس کو ہوا کے ذریعے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آگے جگہ کتنی ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں بلند ہونا ہے، کہاں نیچے آنا ہے. اور سنیں، ہر پرندہ اندرونی طور پر 3 رولز کو فالو کرتا ہے. وہ 3 رولز کیا ہے؟ رول نمبر 1، اسٹے کلوز، قریب رہنا ہے، الگ نہیں ہونا ہے، اتنا دور نہیں جانا ہے کہ گروپ سے الگ ہو جائے. رول نمبر 2، ڈونٹ کولائڈ، قریب رہنا ہے لیکن ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں ہے. رول نمبر 3، فالو دی فلو، ڈائریکشن وہی رکھنی ہے جہاں پہ سب جا رہے ہیں. چلتے چلے جا رہے ہیں، اڑتے چلے جا رہے ہیں، نہ گر رہے ہیں نہ ٹکرا رہے ہیں. حادثہ ہے کیا؟ نہیں. منصوبہ ہے نا. صرف منظر ہے کیا؟ نہیں. نظام ہے نا پورا. اور اس سے جوش خطابت کے الفاظ نہیں ہیں. آج سائنس بتا رہی ہے کہ پورے ایک نظام کے تحت یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ صرف ایک اچھا منظرنامہ نہیں ہے. یہ نہ گر رہے ہیں نہ ٹکرا رہے ہیں. بھائی کون ہے جو انہیں چلا رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہیں؟ اب آئیے سورہ ملک کی آیت کی طرف ایک بار پھر. سورہ ملک کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے آیت کا: کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی پر سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ 1400 سال پہلے ایک انویٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ غور تو کرو ہماری نشانیوں میں. سائنس آج بتا رہی ہے. یہ الفاظ ہیں: کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی پر سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ انہیں اللہ رحمان ہی تھامے ہوئے ہیں. ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، ہر چیز. یعنی آپ یہ سوچیں کہ لاکھوں پرندے ایک ساتھ جسم کی مانند چل رہے ہیں. جہاز ہوا میں جب ایک ساتھ اڑتے ہیں ان کو ایک طویل فاصلہ رکھنا پڑتا ہے کلومیٹرز کا، ورنہ یہ جہاز اس جہاز کی رینج میں آ جائے گا تو ٹکرا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ پرندے چلے جا رہے ہیں، 70 لاکھ چلے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہے پرندے آسمان میں اڑتے ہوئے ایک وی شیپ بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ترتیب، یہ جو وی شیپ میں اکثر پرندے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جو ایک منظر نہیں ہے، یہ بھی پورا سسٹم ہے. یہ ترتیب صرف اس منظر کو خوبصورت بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین انجینئرنگ ڈیزائن ہے کہ یہ وی شیپ میں کیوں چل رہے ہیں. وہ ڈیزائن کیا ہے؟ پرندوں کے اور عجائبات کیا ہیں؟ ہمیں بظاہر جو ایک سادہ سا پرندہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے سینس کیا ہے؟ اور پرندوں کی ہجرت تو یہ ہے. انسانوں کی ہجرت کے بارے میں سن چکے ہیں، اور کون کون ہجرت کر رہا ہے، وہ کیسے ہجرت کر رہا ہے. زیر زمین جو ہجرتیں ہو رہی ہیں یہ تو میں نظر آ رہی ہے نا، زیر زمین جو ہجرت ہو رہی ہے وہ اس ہجرت سے بھی زیادہ امیزنگ ہے، مائنڈ بلوئنگ ہے، انبلیویبل ہے. وہ کیا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.